اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹی وی 786۔ آج ہم آپ کو 20ویں روزے کے متعلق بتائیں گے۔ فجر سے لے کے عشاء تک کی جتنی بھی معلومات ہے اور جتنی بھی وظائف ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو بڑھتی ہیں میں اپنے ٹاپک کی طرف۔ فجر کی نماز کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ 100 مرتبہ آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ تو سورہ فاتحہ شریف کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے جو دعا مانگے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آگے ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسری نماز ظہر کی جانب۔ نماز ظہر کے بعد جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو پڑھنا ہے آپ لوگوں نے 300 مرتبہ۔ تو اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مال اللہ کی راہ میں دینے میں بخل کرتا ہو، یا جہاد کرنے میں اس کو کمزوری محسوس ہو رہی ہو، یا پھر کوئی بھی کام کرتا ہے تو یعنی کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے یا عبادت میں اس کا دل نہیں لگتا ہے، تو وہ کیا کرے کہ اس کلمات کو 300 مرتبہ پڑھے گا۔ جب اس کلمات کو 300 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کرنے کے برابر ثواب بھی عطا فرما دے گا اور اس کا اللہ کی عبادت کرنے کو دل بھی لگے گا۔ تو ماشاءاللہ یہ صدقہ کرنے کے برابر یہ کلمات ہیں اگر کوئی پڑھتا ہے۔ نماز عصر کے وقت ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ 40 مرتبہ سید الاستغفار پڑھنا ہے۔ تو یہ بھی میں انشاءاللہ اسکرین پہ آپ کو اس لیے بار بار یہ ہم وظائف بتاتے ہیں کہ آپ کو پڑھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ تو سید الاستغفار 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا عظمت اور اس کی شان یہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اگر اس کو شام کو پڑھتا ہے تو صبح ہونے تک اگر وہ بندہ دنیا سے فوت ہو چکا جاتا ہے یا مر جائے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ یعنی جنتی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر بندہ رات کو پڑھتا ہے تو صبح ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ حکم الحاکمین، اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو کیا ہی ماشاءاللہ اس کی شان ہے، کیا ہی مقام ہے کہ اس کو پڑھنے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مقام عطا فرما دیتا ہے کہ اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ بڑھتے ہیں نماز مغرب کی جانب۔ تو نماز مغرب کے وقت جس طرح کے معمول کے مطابق کافی لوگ جو ہیں وہ صلاۃ الاوابین جو ہے ادا کرتے ہیں، تو نماز مغرب کے وقت صلاۃ الاوابین جو ادا کرتا ہے اس کا ثواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ صلاۃ الاوابین 6 رکعتیں جو ہے نا پڑھتا ہے 2 کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بڑھتا ہوں میں نماز عشاء کی جانب۔ نماز عشاء کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سورہ دوحان جو ہے وہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ دوحان رات کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے سوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 جو نوری فرشتے ہیں ان کی یہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو۔ اگر کوئی بندہ بندے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ قبول فرماتا ہے، اگر والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو قربان جاؤں اس بندے کی شان و عظمت پہ جس کے لیے دعا کرنے کے لیے اللہ کے نوری فرشتے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سورہ دوحان عشاء کے بعد 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ زندگی رہی تو نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔